یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ اس وقت دلہن بنی بیٹھی زمین پر اپنے زیورات نوچ نوچ کر اتار کر پھینک رہی تھی۔ زرناب بیگم اس کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا نا کہ اس گھٹیا انسان پر یقین مت کرنا۔ امی خدا کے لیے بس کر جائیں، اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا، اب تو اس کے خلاف بولنا چھوڑ دیں۔ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہی، اور اب تو اس کے گناہوں کا ثبوت پولیس بھی لے کر آئی ہے۔ میں تو شکر ادا کر رہی ہوں کہ میں نے تمہیں اس کے ساتھ رخصت نہیں کیا تھا، ورنہ سارے خاندان میں ناک کٹ جاتی ہماری۔ خیر بہتری تو ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی ہو گئی ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگی تھیں کہ اس نے جلدی سے اپنی ماں کا بازو پکڑا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ نفرت بھرے انداز میں بولی، ناک تو ہماری اس وقت کٹی تھی جب سب خاندان والوں کو آپ کی طرح حقیقت کے بارے میں معلوم ہوا تھا، تب تو آپ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تم اس انسان کی وجہ سے کیا اب اپنی ماں سے لڑائی کرو گی؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں میں اس کی وجہ سے آپ سے لڑائی کروں گی۔ آپ جب بھی اس کے خلاف بات کریں گی تو میرا فرض بنتا ہے میں اس کے لیے دیوار بن کر کھڑی ہو جاؤں۔ بس کر جاؤ میری نادان بچی، بس کر جاؤ۔ تمہاری ان باتوں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، صرف اور صرف تمہارے ہی دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اب اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا بھول جاؤ۔ وہ اس وقت اس کے ساتھ سٹیج پر کھڑی تھی، باقی رشتہ دار بھی آس پاس موجود تھے، مگر وہ دونوں ان سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر ایک دوسرے سے ہی بحث کیے جا رہی تھی۔ بس کر جاؤ ذرا، بس کر جاؤ، خدا کے لیے بس کر جاؤ۔ کیوں اپنا اور اپنی بیٹی کا تماشا بنا رہی ہو؟ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ انسان اس کے لائق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا۔ امی جان میں بھی تو اسے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر یہ ہے کہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ان کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی حرکتوں سے بیزار آ چکی ہیں۔ سمیر خان زادہ جو کافی دیر سے وہاں پر کھڑا ان لوگوں کا یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اچانک ہی آگے بڑھا اور زرناب بیگم کی آنکھوں میں دیکھ عجیب سے انداز میں بولا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا نکاح اس سے کروا دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے تو زرناب بیگم کی روح کانپ گئی۔ وہ اس انسان کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتی تھیں۔ جہاں تک سدرا بیگم کا سوال تھا تو وہ بھی سمیر خان زادہ کے نام سے خوفزدہ ہوتی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ایسے کیسے تم منہ اٹھا کر یہ بات کہہ سکتے ہو؟ تم یہاں پر ہمیں یہ خبر دینے آئے تھے کہ تمہارا کام مکمل ہو گیا، اب جلدی سے اپنے ان آدمیوں کو لو اور نکلو یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، ایشال نفرت سے بھرے انداز میں بولی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کا منہ نوچ ڈالے۔ آج ہی تو اس کی محبت کا خون ہوا تھا اور آج ہی وہ اس سے نکاح کا دعوے دار بن گیا تھا۔ اس نے تو دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ مر جائے گی لیکن کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دے گی، کیونکہ اس وقت اسے سب سے بڑا دکھ اسی چیز کا تھا کہ اسے اس کی محبت نہیں مل پائی تھی، اور یہ دکھ سب دکھوں سے بالا تر تھا۔ اور یہ دکھ سب دکھوں سے بالا تر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کو نہ صرف جسمانی تکلیف ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذہنی مریض بھی بن جاتا ہے۔ ادھوری یادیں، ادھورے خواب انسان کو پاگل بنا دیتے ہیں، وہ بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل مر جاتا ہے اور دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ میں آپ سے اس سلسلے میں بعد میں تفصیل سے بات کروں گا، پہلے مجھے آپ کی والدہ سے بات کر لینے دیں۔ کیا آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ایک سائٹ پر آئیں گے مس زرنا؟ اس نے دوبارہ پراسرار لہجے میں کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ برائڈل روم میں چلی گئی۔ اب تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں آپ سے آپ کی بیٹی چاہتا ہوں، اسے میرے حوالے کر دیں، وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اگر میں تمہیں اپنی بیٹی نہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے اس سے کاروباری انداز میں سوال کیا تو وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا، اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلا۔ کیا آپ میرے بارے میں نہیں جانتی کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے ہر ایک راز سے واقف ہوں، اگر میں ایک اشارہ کروں تو آپ کی عزت تار تار ہو کر رہ جائے۔ وہ میرا ماضی تھا اور میں اس سے توبہ کر چکی ہوں، آپ نے توبہ کر لی، اور میری خواہش ہے کہ خدا آپ کو معاف بھی کر دے، لیکن میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کر پایا اور نہ ہی کبھی معاف کر سکتا ہوں۔ آپ کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی سال کھو دیے تھے، اور یہ نقصان کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے جسے میں اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا۔ جب تک میں اس کا حساب نہیں لے لوں گا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ خیر مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر شادی آپ کی سگی بیٹی کی ہو رہی ہے۔
اگر مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا تو میں بہت جلد یہاں پہنچ جاتا، بلکہ میں تو شادی کی نوبت تک کی نہ آنے دیتا اور اس لڑکی کو پہلے ہی اپنی دلہن بنا دیتا۔ چلیں خیر، ہر کام میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ پہلے شاید وہ مجھے اتنی آسانی سے نہ مل سکتی جتنی آسانی سے وہ مجھے آج مل رہی ہے۔ جلدی سے باہر چلیں اور اپنی بیٹی کو بھی ذہنی طور پر تیار کر لیں، کیونکہ ابھی اس نے اپنی زندگی کے باقی سال میرے ساتھ ہی گزارنے ہیں۔ اگر میں تمہارے ساتھ ایک سودا کرنا چاہوں، تم اس کے بدلے میری بیٹی کو بخش دینا۔ اب کی بار ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اشال سے بہت محبت کرتی تھیں، بلا شبہ وہ اس سے ہمیشہ سخت لہجے میں بات کرتی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ ان کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے احساس نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتی تھیں، اسے ذرا سی تکلیف پہنچتی تو وہ ٹوٹ جاتی تھیں۔ جب اس نے فیصل سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تب انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا تھا، کیونکہ جانتی تھیں کہ وہ انسان ان کی بیٹی کے بالکل بھی لائق نہیں ہے۔ نہ صرف وہ عیاش طبیعت کا مالک تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ظالم وحشی درندہ تھا جس کا کام صرف اور صرف عورتوں کو استعمال کر کے چھوڑ دینا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور اس بارے میں زرناب نے اشال کو بتایا بھی تھا، مگر اس کی آنکھوں پر تو محبت کی جھوٹی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بڑے مزے سے کہہ دیتی، کیا یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے جو اس کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا؟ کہ یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے صرف اور صرف جو اس کے خلاف کھڑا کر دیا گیا۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ وہ کتنا بڑا سیاستدان ہے اور ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور ہوتی ہی رہتی ہیں۔ میں کیسے ان سب پر یقین کر کے اس کی محبت کو جھوٹا ثابت کر سکتی ہوں؟ میں کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جاؤں گی اور نہ ہی کبھی اس کے خلاف کوئی بات سنوں گی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی اور یہ سب دیکھ اکثر وہ خوفزدہ ہو جاتی تھیں۔ سوچتی تھیں کہ اگر وہ انسان اس کی زندگی میں آ گیا تو اس نے وہی سب کچھ کر کے دکھا دینا جس کے بارے میں انہیں اندیشہ ہے۔ تب کیا کریں گی وہ؟ کیسے اپنی بیٹی کو اس گندی دلدل سے باہر نکالیں گی جس سے نکلنا بعد میں اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا؟ وہ اپنے رب کے حضور گر گڑا کر اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ آج ان کی دعا تو پوری ہو ہی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی آزمائش ان کی زندگی میں ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ سمیر خانزادہ، جو ایک بہت ہی زبردست اور ایماندار پولیس آفیسر تھا، اس کی زندگی بہت تلخی میں گزری تھی۔ چھوٹا سا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، 18 سال کا ہوا تو پتہ چلا کہ باپ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ وہ بچپن سے ہی پولیس مین بننے کا خواہش مند تھا۔ جب اسے اپنے باپ کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے انہیں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، انہیں راہ راست پر چلنے کی تلقین کی، مگر وہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے اس کی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسے اپنی ماں کی موت کا راز پتہ چلا۔ دراصل اس کا باپ ایک ایسی عورت کے ساتھ تعلق میں ملوث ہو گیا تھا جو کوٹھے والی تھی، اور پھر اس کی وجہ سے انہوں نے ایک دن اپنی بیوی کو اتنا زیادہ مارا کہ ان کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں وہ۔ مگر بعد میں انہوں نے سب لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گر کر مر گئی ہیں۔ وہ ایک لمبے عرصے تک اس کہانی پر یقین کرتا رہا، لیکن پھر اس رات جب اس نے زرناب بیگم کو اپنے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ غیر مناسب حالت میں دیکھا تو اس کے دل میں باپ کے خلاف شدید نفرت پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے فیصلہ لیا تھا کہ وہ اس عورت سے بھی حساب بے باک کرے گا۔ اس نے اپنی ساری توجہ اپنی پڑھائی کی طرف لگا دی، حد سے زیادہ سر توڑ محنت کرنے لگا۔ اسے اپنی پڑھائی کے اخراجات بھی خود ہی اٹھانے پڑے تھے، کیونکہ باپ جو بھی پیسے لاتا وہ یا تو شراب میں مر جاتے یا پھر عورتوں پر لٹا دیتا۔ جہاں تک زرناب بیگم کا سوال تھا تو ان کی زندگی بھی بہت مشکل سے گزری تھی۔ چھوٹی سی تھیں جب پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کے منہ پر کالک مل کر وہ جا تو چکی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قسمت نے بھی ان کی زندگی میں تاریکیاں گھول دی تھیں، کیونکہ اس دن کے بعد وہ ایک پل کے لیے بھی خوش نہیں رہ پائی تھیں۔ ان کے عاشق نے انہیں ایک کوٹھے پر بیچ دیا، جس کے بعد ان کی زندگی کے باقی سارے سال تکلیف میں ہی گزرے تھے۔ جس شخص سے انہوں نے محبت کی تھی اسی شخص سے وہ بہت زیادہ نفرت کرنے لگی۔ اتنا عرصہ کوٹھے پر گزارنے کے باوجود بھی وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب ان کی ملاقات سمیر خانزادہ کے باپ اسرار خانزادہ سے ہوئی، جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی بہت شوقین تھے، جب انہوں نے اس مرد کو دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔
یہ بات تو حقیقت تھی کہ وہ حسن کے معاملے میں مالا مال تھے، وجاہت کا پیکر تھے۔ جو بھی عورت ان کو دیکھتی دیوانی ہو جاتی، اور جب بھی وہ کوٹھے پر جاتے ہر طرف ہلچل مچ جاتی۔ ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی کہ اس انسان کی قربت اسے حاصل ہو، لیکن ان کی نظریں صرف اور صرف اس ایک واحد عورت پر ٹکتی۔ انہی کی مدد سے وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی، لیکن پھر ان کی بدقسمتی کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس انسان کا انتقال ہو گیا جس نے انہیں اس دلدل سے باہر نکالا۔ تھوڑا وقت مزید گزرا تو قسمت بھی ان پر مہربان ہوئی۔ انہوں نے اپنے حسن کے جال میں ایک امیر زادے کو پھنسا لیا جو ایک کینسر کے مرض میں مبتلا تھا۔ انہیں وہ ہسپتال میں ہی ملا تھا۔ اس کے ساتھ جھوٹی ہمدردی جتا کر، جھوٹی محبت جتا کر وہ اس سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سرمد صاحب کے خاندان والوں کو اس بارے میں نہیں پتا تھا۔ انہوں نے چھپ کر شادی کر لی تھی۔ ان کی فیملی باہر ہوتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے آدھی سے زیادہ جائیداد اپنی بیوی کے نام کر دی۔ جب مزید 1 مہینہ گزرا تو وہ امید سے ہو گئی۔ ان کی پریگننسی کو 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی۔ ان کا خیال اپنے گھر والوں کی طرف گیا، چونکہ وہ اپنے والدین کا واحد سہارا تھی، واحد اولاد تھی ان کی۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ان سے ملنے کے لیے بے چین رہتی تھیں، شدت سے دعا کرتی تھیں کہ کاش ان کے والدین زندہ ہوں۔ لیکن وہاں جانے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ صرف ماں ہی بچی تھی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، وہ بستر سے لگی ہوئی تھی، قریب ہی گندگی کے ڈھیر تھے۔ ماں کی حالت دیکھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اپنی ماں کی فطرت سے وہ بہت اچھے سے واقف تھیں۔ انہیں وہ وقت اچھے سے یاد تھا جب وہ صفائی کے لیے ہر وقت انہیں ڈانٹتی تھی، اور آج یہ وقت آ گیا تھا کہ ان کی زندگی خود ہی گندگی میں لپٹی ہوئی تھی۔ ان کی مجبوری تھی یہ، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ بیٹی کی آواز سن انہوں نے بہت مشکل آنکھیں کھولی، آنسو تیزی سے ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس دن وہ انہیں لے کر اپنی حویلی چلی آئی۔ سرمد صاحب کے گھر والوں نے بعد میں بہت واویلا مچایا، جائیداد ان سے چھیننے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ بہت چالاک عورت تھیں، بڑی مہارت سے سب کچھ ہڑپ گئے۔ کہہ دیا کہ یہ سب کچھ ان کے شوہر کا دیا ہوا ہے، اس کے کاغذات میرے پاس موجود ہیں۔ اگر تم لوگوں نے مجھے کسی بھی طرح سے مزید پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں پولیس کے پاس چلی جاؤں گی، کسی کا لحاظ نہیں کروں گی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت پیاری بیٹی سے نوازا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی بیٹی کی وجہ سے۔ وہ بچی چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی۔ جب وہ پیدا ہوئی تبھی وہ ایک بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی، اور تقریباً 1 ہی گھنٹے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر سمجھ نہیں پائے کہ آخر اس بچی کو ہوا کیا۔ زرناب بیگم کی حالت بہت بری تھی اس وقت، آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ انہیں ایک پل کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھیں جب انہیں ایک اور بچی کی آواز سنائی دی۔ وہ تقریباً 6 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے بال میلے تھے۔ وہ ہسپتال میں اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر زرناب بیگم پر پڑی وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر امی امی کہہ کر دوبارہ سے رونے لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو اپنی جگہ پر جامد ہو گئی، اور دوسرے ہی لمحے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بچی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گی اور اس کی پرورش کریں گی۔ دراصل اشال ایک عورت کی ناجائز اولاد تھی، اور اب اس کے لیے اپنی بیٹی کو سنبھالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا۔ اتنے عرصے سے وہ اسے زمانے کی نظروں سے چھپا کر رکھ رہی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ سب کو یہ یقین ہونے لگا کہ یہ لڑکی کسی اور کی نہیں، اس کی اپنی بیٹی ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور اب اپنے رب سے شدت سے دعا کی کہ کاش وہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے۔ زرناب بیگم نے جب یہ فیصلہ لیا تو ان کی ماں بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، کیسے ایک انجان لڑکی کو اپنی بیٹی بنا سکتی ہے۔ تب انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور مضبوط لہجے میں بولی، اللہ تعالیٰ نے یہ لڑکی اس وقت میرے حوالے کی ہے جب میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میں اس کو اپنی بیٹی بنا کر پرورش کروں۔ میں ایسا ہی کروں گی، میں اسے اتنی محبت دوں گی اور اتنی اچھی تربیت کروں گی کہ سارے زمانے کے دکھ اور تکلیفوں کو یہ بھول جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے پیار سے اشال کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کے بھی اچھے دن شروع ہوئے۔ سب سے پہلے اس کا داخلہ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے اسکول میں کروایا گیا۔ اس کا لائف سٹائل ایک دم ہی چینج کر دیا گیا تھا، مگر وہ اپنی سگی ماں کو آج تک نہیں بھول پائی تھی۔ وہ اس بات کا اظہار اپنی
وہ اس بات کا اظہار اپنی ماں کے سامنے تو نہیں کرتی تھی، لیکن اسے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ جو اس کی سگی ماں تھی وہ کوئی اور تھی۔ زرناب بیگم تو وہ عورت تھیں جنہوں نے اس وقت اس کی مدد کی تھی جب وہ بے بس تھی، اور اس کے لیے وہ ان کی بہت شکر گزار بھی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ زرناب بیگم بہت زیادہ سوشل تھیں، ان کی پارٹیز ختم ہی نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو صحیح طرح سے توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ توجہ پانے کے لیے وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کی طرف لپکتی تھی۔ جب بھی کوئی انسان اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا، وہ بغیر سوچے سمجھے اس کا تھام لیتی تھی ہاتھ۔ وہ اسے اپنا سب کچھ تصور کرنے لگتی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آخر اس انسان کا اس کے قریب آنے کا مقصد کیا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ 18 سال کی ہو چکی تھی جب اس کی ملاقات ایک پارٹی میں فیصل سے ہوئی۔ وہ اس دن اپنی ماں کے ساتھ جانے کے لیے رضامند نہیں تھی، اسے اور بھی بہت سے کام نپٹانے تھے، لیکن اس کی ماں کے بار بار اصرار کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ اکیلی کھڑی تھی جب اسے اپنا نام پکارے جانے کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا تو فیصل اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل بھی تیزی سے دھڑکا، کیونکہ سامنے کھڑا انسان بے حد خوبصورت اور حسین تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ قدرت کا شاہکار تھا تو اس میں کوئی غلط نہ ہوگی بات۔ وہ کسی کو بھی اپنے قابو میں کر لینے کا ہنر رکھتا تھا، اور جہاں تک معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا سوال تھا تو اس میں تو اس نے مہارت حاصل کی ہوئی تھی۔ پیاری ایشال، کیسی ہو تم؟ اتنی دیر سے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور تم اب بھی آ رہی ہو۔ اس نے بغیر لگی لپٹی کے ڈائریکٹ بات سٹارٹ کی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ حیران رہ گئی۔ نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، یہ حساب بن گیا تھا۔ مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور لہجے کو تھوڑا سخت بناتے ہوئے بولی، معذرت، میں آپ کو جانتی نہیں، اور میں اجنبیوں سے بات بھی نہیں کرتی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ فاصلے پر رہیں، لیکن میں آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ آپ میری بچپن کی کرش ہیں۔ جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تبھی آپ کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ آپ ہی سے شادی کروں گا، آپ کو اپنی دلہن بناؤں گا۔ وہ ڈائریکٹ انداز میں بات کرنے کا عادی تھا۔ اس لڑکی کے معاملے میں تو ویسے بھی وہ صبر نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ یہ لڑکی نہ صرف اس کی محبت تھی بلکہ اب تو جنون بن چکی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر اس لڑکی سے نکاح کر کے بتائے گا۔ اس کے دوست اسے کہتے تھے کہ تم ایک گندے کردار کے مالک ہو، تمہیں کبھی بھی کوئی پاک عورت نہیں مل سکتی، یا تو تمہاری ناپاک عورت سے ہی شادی ہوگی یا تم ساری زندگی ایسے ہی رہ جاؤ گے۔ ان کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس نے اس معصوم لڑکی کا انتخاب کیا جو کردار کے معاملے میں بہت مضبوط تھی۔ آج تک کوئی بھی اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا پایا تھا، اور نہ ہی ان کے پاس ایسی کوئی وجہ تھی کہ وہ اس کو ذلیل اور رسوا کرتے۔ اس دن اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس نے اس کو بھی شادی کے خواب دکھائے اور وعدہ کیا کہ بہت جلد رشتہ لائے گا، اور اس معاملے میں تو وہ جلد بازی دکھانا بھی چاہتا تھا، کیونکہ دوستوں سے کہی بات جو پوری ثابت کرنی تھی، کیونکہ اسے اپنے دوستوں کی کہی باتیں جھوٹی ثابت کرنا تھی۔ دوسری طرف سمیر خانزادہ مسلسل ایک لمبے عرصے سے زرناب بیگم کو تلاش کر رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ نہ جانے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن وہ عورت اس کے سامنے آئے گی اسی دن اس عورت سے حساب لے گا، اور یہ حساب وہ اس سے اس کی اولاد کی صورت میں لینا چاہتا تھا، یا تو اس کے بیٹے کو کسی ایسے الزام میں جیل میں ڈالنا چاہتا تھا کہ وہ ساری عمر باہر نہ نکلے، اور اس کی ماں اس کی شکل دیکھنے کو تڑپتی رہے جس طرح وہ اپنی ماں کے بعد تڑپا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر کے اسے ایسی ذلت بھری زندگی دے کہ اس کی ماں یہ تکلیف برداشت نہ کر پائے۔ مگر یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی اسے پہلے زرناب بیگم کو تلاش کرنا تھا، اس کے بعد ہی وہ اس کے بچوں تک پہنچ سکتا تھا۔ فیصل نے ایک بہت غیر قانونی گروہ سے اپنے تعلقات استوار کر لیے تھے۔ وہ اسلحہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسمگل کرتا۔ اسی دوران ایک دن پولیس والوں کو اس بارے میں خبر مل گئی۔ کا بس نہیں چل رہا تھا اس گاڑی کو آگ لگا دے جس میں وہ غدار بیٹھا تھا، جو نہ صرف اپنے ملک کے ساتھ غداری کے جرم میں ملوث تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی عوام کو بھی تکلیف پہنچا رہا تھا۔ اچانک یہ خبر اسے موصول ہوئی کہ آج کے دن اس کی شادی ہے۔ شادی کا فنکشن رات کے وقت رکھا گیا تھا۔ اسی وجہ سے فیصل کا ارادہ تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنے اس گندے مقصد میں کامیاب ہوگا۔
और फिर रात के वक्त जाकर जश्न मनाएगा, उस लड़की को हासिल कर लेगा। मगर उसकी बदकिस्मती कि पुलिस को इस बार उसके बारे में जो भी खबरें मिली वो बिल्कुल दुरुस्त मिली। वो उसे पकड़ चुकी थी, लेकिन दोनों में होने वाली झड़प में वो मारा गया क्योंकि वो गद्दार था। इसी वजह से किसी को भी उसके लिए दुख महसूस नहीं हुआ, सिवाय उस एक लड़की के जो उसके इंतज़ार में बैठी हलकान हो रही थी, दुल्हन बनी। उसका दिल उस दिन बहुत तेज़ी से दुख रहा था। इशाल को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ, और फिर जब समीर खानज़ादा वहाँ पहुँचा तो उसने उस मासूम लड़की को ये खबर सुनाई। उसे लगा सातों आसमान उसके सर पर आन की दें। अपनी आंखों में सजाए सारे ख्वाब उसने खुद ही तोड़ डाले, जिसकी किरचियाँ इतनी सख्त थीं कि उसकी आंखें ज़ख्मी हुई। दूसरी तरफ समीर खानज़ादा का दिल भी यकदम बदल गया। उसने उसी दम फैसला किया वो उस लड़की से निकाह कर लेगा। मगर जब उसकी नज़र जरनाब बेगम पर पड़ी तो माजी के लम्हात एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। जरनाब बेगम स्टेज पर गई और अपनी बेटी के कानों में सरगोशी करते हुए बोली, तुम्हारा निकाह अभी इसी वक्त इस इंसान के साथ होगा। किसी भी किस्म का तमाशा ना करना, वरना हम दोनों जान से मारे जाएंगे। इससे पहले कि वो चिल्लाती, माँ की बात सुनकर एकदम सहम गए और फिर सवालिया अंदाज में उनके चेहरे की तरफ देखा। जरनाब बेगम ने एक बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिस जुर्म में तुम्हारे शोहर को पकड़ा गया था उसी जुर्म में तुम्हारा भी नाम डाला गया, लिहाजा जेल जाने से अच्छा है कि इस इंसान की पेशकश कबूल कर लो, इससे निकाह कर लो। वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिला रही थी, रोते हुए अपनी माँ से बोली कि ऐसा कैसे मुमकिन है, आप लोग मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कैसे कर सकते हो। बेटा, ये किसी किस्म की ज़्यादती नहीं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना सारी उम्र जेल में सड़ती रहोगी, एक ही कमरे में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दोगी। मैं जेल जाना पसंद करूंगी, लेकिन इस शख्स के साथ शादी करना हरगिज़ नहीं राज़ी होंगी मैं। वहाँ मौजूद तमाम मेहमान जा चुके थे, अब सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे। पुलिस भी अब जा चुकी थी, सिवाय समीर खानज़ादा के। चूँकि वो उस वक्त सिविल कपड़ों में मलबूस था, इसी वजह से वहाँ किसी किस्म की अनहोनी सूरत हाल नहीं बनी थी। अपनी पेशकश सामने रखी, जिसे अब मानना उनकी मजबूरी थी, और फिर उसके लाख इनकार के बावजूद उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया गया, क्योंकि जरनाब बेगम ने अब की बार उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे और रोते हुए कहा था कि खुदा के लिए मुझ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये एक एहसान कर दो, मेरी आखिरी बात मान लो। मैं वादा करती हूँ दोबारा तुम्हें कभी भी कुछ करने को नहीं कहूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ इस बार मेरा मान रख लो। ठीक है, मैं आपके लिए इस निकाह के लिए तैयार हूँ। अगर आप यही चाहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी खुश ना रहूँ तो ठीक है। आपने जो एहसान मेरी परवरिश करके मुझ पर किया, आज उसका बदला चुका देती हूँ। अब आपका मुझ पर कोई कर्ज नहीं बचा, और उसके साथ ही अब मैं आपसे हर किस्म का ताल्लुक़ भी तोड़ देती हूँ। दोबारा कभी आपकी शक्ल नहीं देखूँगी, आप मेरे पास कभी मत आइएगा। यूँ समझिए जैसे आज हम दोनों एक दूसरे के लिए मर गए। वो नहीं जानती थी कि उसकी ये बातें किसी खंजर की तरह जरनाब बेगम के दिल पर लग रही हैं। बिलाशुबा वो उससे यही जाहिर करती थी कि वो बहुत सख्त दिल है, लेकिन वो हद से ज़्यादा नर्म दिल की मालिक थी। जब से वो कोठे से भागकर यहाँ आई थी, तब से उनका दिल एक चिड़िया की मानीद हो गया था, छोटी छोटी बातों पर डर जाती। ये अलग बात थी कि वो लोगों के सामने जाहिर नहीं करती थी, वो अपनी कमज़ोरी किसी के सामने नहीं जाहिर होने देती थी। जब उन दोनों का निकाह हो गया तो उन्होंने एक नज़र समीर खानज़ादा पर डाली, ठंडी आह भरते हुए बोली, मुझे यकीन है कि तुम्हें इससे ज़रूर मोहब्बत हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मुझे फैसल से ही मोहब्बत थी और उसी से रहेगी। उसके अलावा कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में आ भी जाता है तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक पुलिस ऑफिसर का सवाल है, तो उसे देखकर मुझे साफ अंदाज़ा हो गया था कि उसका आपके साथ ही कोई पंगा चल रहा होगा। इसी वजह से तो आप इतनी आसानी से उसके साथ मेरा रिश्ता तय कर रही हैं। खैर, अब मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने तो जो कुर्बानी देना थी दे दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वो कहकर समीर खानज़ादा की तरफ बढ़ गई। उसने अपने आप को हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार कर लिया था। जहाँ तक उसका सवाल था, तो वो भी अपने दिल को दोबारा पत्थर का बना चुका था। वो सड़क की तरफ देख ड्राइव कर रहा था, जबकि वो खिड़की से बाहर देख रही थी, आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। न जाने उसके नसीब में अब और क्या लिखा था। जब उसने अपने नाम की पुकार सुनी, नज़रें उठाकर देखा तो वो उसकी तरफ अभी भी नहीं देख रहा था। तुम ये मत समझना कि तुमसे शादी मैंने इसलिए की कि मुझे तुमसे पहली नज़र में इश्क हो गया था। मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही, बेफिक्र हो जाइए आप। मुझे पता है कि मुझसे निकाह के पीछे भी आपका कोई मकसद ही छुपा है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैंने तुमसे निकाह इसलिए किया कि तुमसे तुम्हारी माँ का इंतकाम लेना चाहता हूँ।
ایک وقت تھا جب اس نے میری ماں کی زندگی برباد کی اور اب میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ میری زندگی تو اب ویسے ہی برباد کر دی گئی ہے۔ میں جس انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس کے مرنے کے دن اس کا جنازہ دیکھے بغیر کسی اور کے ساتھ رخصت ہو کر جا رہی ہوں۔ آپ خود ہی بتائیں، کیا کسی عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف کا کوئی مقام ہوگا کہ وہ اس وقت اپنے محبوب کے جنازے کو کندھا دینے کی بجائے اپنی نئی دنیا بسانے جا رہا ہے؟ جہاں تک تمہارے محبوب کا سوال ہے تو وہ اسی کا مستحق تھا۔ اس نے ملک کے ساتھ غداری کی تھی، وہ جیسا بھی تھا، لیکن میرا کیا قصور تھا؟ میری کیا غلطی تھی جو مجھے اس کی اتنی بڑی سزا ملی؟ اب اس کا ذہن تیزی سے حرکت میں آ رہا تھا۔ اب کی بار وہ سمیر خان زادہ پر چیخنے لگی، آپ لوگ اسے قید بھی تو کر سکتے تھے، عمر قید کی سزا بھی تو دے سکتے تھے، مگر آپ نے ظلم کی انتہا کر دی، جان سے ہی مار ڈالا اسے۔ آخر کوئی انسان اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو لڑکی، مجھے نہ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ جو بھی کیا وطن کی حفاظت کے لیے کیا، اور یہ سب کچھ قانون کے دائرے میں رہ کر ہوا۔ ہمیں کوئی سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں صرف اور صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے دل سے ہر طرح کی خوش فہمی نکال دو، کیونکہ سمیر خان زادہ اپنے دشمن سے انتقام لینا خوب جانتا ہے۔ میں تم پر کبھی بھی کسی قسم کا رحم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ میری صفت ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے گاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ بھی آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا، لیکن دوسری طرف سمیر خان زادہ چاہ کر بھی اسے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اسے 4 مہینے سے جانتا تھا۔ دراصل 4 مہینے پہلے وہ ایک یونیورسٹی میں ایک کیس کے سلسلے میں گیا تھا۔ وہاں اس نے اس لڑکی کو لائبریری میں روتے دیکھا اور یہ کسی بات پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ وہ چند لمحے تو نظریں ہی نہیں ہٹا پایا تھا اس پر سے۔ اس دن اس کے ساتھ فیصل کی لڑائی چل رہی تھی اور وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ تب سمیر خان زادہ نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلیاں دی تھی۔ اسے کہا تھا کہ زندگی میں کسی ایک انسان کی وجہ سے رکنا سراسر بیوقوفی ہے، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ تب اس کا حلیہ تھوڑا چینج سا تھا، اس وجہ سے وہ اسے پہچان نہیں پائی، مگر وہ اچھی طرح سے جان گیا تھا۔ جب وہ اسے لے کر گھر میں داخل ہوا تو اسے جوتے کمرے سے باہر اتارنے کے لیے کہا۔ دراصل اسے اس سب چیزوں سے بہت کوفت ہوتی تھی، مگر اشال بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ جس کام سے وہ منع کرے گا وہی کرے گی، تاکہ اسے بری طرح سے زج کرے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اسے پتہ چلا کہ سمیر خان صاحبہ اسے وہم کی بیماری ہے۔ یہ بار بار چیزیں صاف کرتا تھا، بار بار ہاتھ دھوتا تھا، ذرا سی چیز پر گندگی لگ جاتی تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتا، اور اس کی اسی بیماری کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ اس کو حد سے زیادہ تنگ کرتی، اسے پریشان کرتی، جان بوجھ کر وہ کام کرتی جس سے اسے ذہنی تکلیف پہنچتی۔ سمیر خان زادہ نے پہلے سوچا کہ وہ اس لڑکی کو نہ صرف جسمانی تکلیف دے گا بلکہ ذہنی اذیت بھی پہنچائے گا، مگر اب اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا تھا۔ ماضی میں اس کی ماں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے معاف کر دیا تھا، لیکن زرناب بیگم کو وہ یہی شو کر رہا تھا کہ اس کی بیٹی بہت تکلیف میں ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود تکلیف سے گزر رہا تھا۔ پہلی رات اس نے اس لڑکی کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے خوف کو دیکھ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس کے ساتھ ہراسمنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی عزت بنا کر لایا تھا، چاہتا تھا کہ اس کو عزت دے، اس کی قدر کرے، اس کو محبت دے، تاکہ لڑکی کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو۔ مگر وہ آج تک فیصل کو نہیں بھول پائی تھی۔ جب بھی وہ سمیر خان زادہ کو ہنستا دیکھتی تو بے ساختہ کہتی تھی، اگر فیصل کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوتی تو اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام آرزوئیں پوری کر لیتی۔ اس کو بھی وہ برداشت کر جاتا، پیار سے کہتا، اگر تم کہو تو میں تمہاری تمام ضروریات اور خواہشات پوری کرنے کو تیار ہوں، اور جہاں تک اس انسان کا سوال ہے تو وہ تمہیں یہ سب کچھ دیتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے تمہیں ذہنی تکلیف بھی پہنچانی تھی۔ تم ساری زندگی یہی سوچ کر ہی روتی رہتی کہ اس کا تمہارے علاوہ اور بھی بہت ساری عورتوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، کیونکہ تمہاری نیت بہت اچھے سے جان چکا ہوں میں۔ تمہاری فطرت کا بھی مجھے اندازہ ہو چکا ہے۔ تم ایک بہت ہی سینسیٹیو لڑکی ہو، اور سینسیٹیو لوگوں کا ایسے انسانوں کے ساتھ گزارا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہمی انسان تو تم بھی ہو۔ تم میرے ساتھ کیسے گزارا کر رہے ہو؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن تمہیں میری محبت مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی تمہیں وہ مقام نہیں دوں گی جو مقام لینے اپنی زندگی
जो मकाम मैंने फैसल को अपनी ज़िंदगी में दिया था, अब ये बात तो वक्त ही तय करेगा कि कौन किसको कितना बड़ा मकाम देता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब से उम्मीद कर सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ कि उसके अलावा मेरे हाथ में और कि इसके अलावा मेरे हाथ कुछ नहीं। मैंने तुम्हें उस वक्त मांगा था जब तुम्हारे नाम के अलावा मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। ये बात वाकई सच थी। बाद में उसने उस लड़की को यूनिवर्सिटी में तलाश किया, मगर वो नहीं मिली थी और उसने वाकई उसके लिए तहज्जुद शुरू की थी। वो आज तक तहज्जुद पढ़ रहा था, लेकिन वो तहज्जुद में अपने रब का शुक्र अदा करता था जिसने उसे इशाल को मिलाया। और फिर वो दिन भी आ गया जब इशाल पर सारी राज खुल गए। उसे पता चल गया कि जिसकी मोहब्बत में वो रो रही थी, जिसकी मोहब्बत में वो इतना ख्वार हो रही थी, जिसकी मोहब्बत में उसने एक मुखलिस इंसान के दिल को तकलीफ़ पहुंचाई थी, वो इंसान एक घटिया तरीन इंसान था। उस दिन उसे अपनी एक दोस्त की कॉल मौसूल हुई जो रो रही थी। खुदा के लिए फैसल से सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एक बार बात करा दो। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उसके बेटे की माँ बन गई हूँ। हो सकता है इस तरह उसे मुझ पर रहम आ जाए, वो मुझे अपनाने को तैयार हो जाए। ये बातें सुनकर इशाल को लगा उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई है। शायद फारिया को पता नहीं था कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। जब इशाल ने उसे इस बारे में बताया तो वो फूट फूट कर रोने लगी, अपना सर पीटते हुए बोली, उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम शुक्र अदा करो कि तुम उससे शादी करने से बच गई, वरना तुम्हारा हाल भी मुझसे मुख्तलिफ ना होता। एक नंबर का घटिया इंसान था वो। उसने मुझे अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया, मेरे साथ ये सब कुछ करके मुझे छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे गुजारूं? और फिर उसने इशाल से पूछा कि तुम्हारा शोहर कैसा है, तुम्हें ताने तो नहीं देता? और यही वो लम्हा था जब उसने समीर खानज़ादा के किरदार पर गौर किया। उसी लम्हे सब कुछ तब्दील हो गया। उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो इंसान तो हीरा है जो अल्लाह ताला ने उसे बग़ैर किसी मेहनत के अता किया। उस रात वो उसके सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगी, अपने रवैये की माफ़ी मांगने लगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे आपके साथ इतना बुरा रवैया नहीं रखना चाहिए था। आपकी मेरी मामा जान के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, मगर इसके बावजूद आपने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही कभी मुझे रुस्वा किया। आप मुझ पर अपना रोब जमा सकते थे, मगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था। और जो मर्द अपनी औरत से मोहब्बत करता है ना, वो कभी भी उसे रुस्वा नहीं करता, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। वो हमेशा उसे इज्जत देता है, और मैंने भी तो यही किया है। मैं जानता था कि तुम एक बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुजर रही हो, और तुम्हारी तकलीफ़ को समझा। मुझे खुशी है कि अब तुम्हें सारी बात समझ आ गई। अब हम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वो ज़ोरों शोर से सर हाँ में हिला गई। जहाँ तक सरनाब बेगम का सवाल था, तो वो भी उससे अपने रवैये की माफ़ी मांग चुकी थी। समीर खानज़ादा उन्हें भी माफ़ कर चुका था और माजी को पीछे छोड़कर आगे अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए कदम बढ़ा चुका था।